تنویر صاحب کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ ان کے آفس کا ایک شیشے کا ایک دروازہ کھلا تھا۔ فیضان نے انگلی سے دروازہ بچایا۔ تنویر صاحب نے چونک کر سر اٹھایا، پھر مسکرائے۔ آؤ۔ ساتھ ہی اینک اتار کے ایک طرف رکھی اور سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھتا کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کا انداز یوں تھا جیسے تنویر صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ کہو، کام کیسا جا رہا ہے؟ حیران کن حد تک کامیاب۔ گڈ۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئے۔ رضوان کی موت کا یا قتل کا معمہ حل ہوا یا نہیں؟ بس قریب ہوں۔ وہ ضبط سے مسکرایا۔ تمہارے نزدیک کلپرٹ کون ہے؟ وہ گرم لوہے کو چھو کر ہاتھ ہٹا دینے کا کام شروع کر چکے تھے۔ پارس اور اس کا ساتھی۔ ساتھی؟ تنویر صاحب نے آبرو اٹھائے، وہ جیسے بالکل ٹھہر گئے تھے۔ جی، اس کا ساتھی جو اس کے ہمراہ قتل اور قتل کے بعد کے تمام معاملات سنبھالتا رہا ہے۔ ہر غلط چیز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے اور اس کے بدلے پارس نے اسے ایک بھاری رقم بھی دی ہوگی۔ کون ہو سکتا ہے اس کا ساتھی؟ وہ جواب کا انتظار کرنے کے بجائے اس کے چہرے پر جواب کھوج رہے تھے۔ کوئی تو ہے، کوئی قریب کا آدمی۔ پارس کا کزن شجاع طاہر تو نہیں ہے؟ آج کل بہت چکر لگ رہے ہیں اس کے۔ فیضان ہنس دیا۔ وہ اس کے شک کا رخ پھیر رہے تھے۔ ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ کہو۔ وہ متوجہ تھے، ذرا پرسوچ بھی لگ رہے تھے۔ سویرا آپا یہاں آ گئی ہیں۔ آج وہ پارس سے ملنے جائیں گی۔ اوہ، وہ واضح چونکے۔ کب آئی سویرا؟ 3 دن پہلے۔ اور تم اب بتا رہے ہو؟ ذرا کچھ قانونی کارروائی نمٹا رہی تھیں۔ اب سب سیٹ ہے تو پارس سے ملنے آ جائیں گی۔ وہ پہلی دفعہ فاتحانہ مسکرایا۔ کیسی قانونی کارروائی؟ کچھ سرپرائز رہنے دیں تنویر بھائی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ذرا کام ہے، چلتا ہوں۔ انہوں نے اسے نہیں روکا۔ وہ ذرا پریشان لگ رہے تھے۔ وہ کھلے دروازے سے باہر آیا اور ایک ستون کی آڑ میں رک گیا۔ اندر بیٹھے تنویر صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ متوجہ بھی نہیں تھے۔ انہوں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ فیضی بھی وہاں کھڑا تھا، بظاہر اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ تنویر بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ اندر سے مدھم سی آواز آئی۔ فیضان کا سارا وجود کان کا بن گیا۔ سویرا آ رہی ہے۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی قانونی کارروائی کی بات کر رہی ہے۔ مجھے اپنے ذرائع سے علم ہوا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا کہ کاریڈور میں چند ایک امپلائیز آتے دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ جتنا اس نے سنا تھا کافی تھا۔ پارس موبائل کان سے لگائے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک انوکھی معصومیت اور اداسی تھی۔ وہ اپنی سنگار میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ سویرا آ رہی ہے۔ چلیں، یہ تو اچھا ہوا ہے۔ مگر مسئلہ وہی ہے، وہ کسی قانونی کارروائی کی بات کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا کرنے جا رہی ہے، مگر انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ کے خیال میں وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ جیسے سیریس نہیں تھی، ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ آ رہی ہے؟ اس نے شاید تیسری دفعہ پوچھا۔ میرے اپنے سورسز ہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے۔ پارس مسکرا دی۔ میں سمجھ گئی، بے فکر رہیں، میں انہیں ڈیل کر لوں گی۔ بی بی، افضل بابا نے دروازہ بجایا۔ پارس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ آ رہی ہوں۔ ساتھ ہی فون میں دھیرے سے بولی۔ وہ آ گئی ہیں، میں چلتی ہوں۔ عجلت میں فون بند کر کے وہ باہر آئی۔ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج آ کر وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ رکی۔ اندر سے فیروزہ مائی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر
आगे आई, जालीदार पर्दा हटाया और अंदर कदम रखा। इस वक्त इसके चेहरे पर बहुत मुतमईन, बहुत पुरतपाक मगर बहुत पुरअसरार मुस्कुराहट थी, और इसी मुस्कुराहट के साथ इसने फिरोज़ा माई के सामने वाले सोफे पर मौजूद मेहमान को देखा, और पारस की मुस्कुराहट गायब हो गई, रंग फीका पड़ा। शकील, इसकी आवाज़ बामुश्किल निकल पाई। स्याह पैंट कोट और पीली शर्ट में मलबूस, घनी मूंछें और शातिर आंखों वाला शकील इसे अंदर आते देखकर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। हाँ मैं, क्या अच्छा नहीं लगा मेरा आना? पारस ने खाली खाली नज़रों से इसे देखा, और फिर फिरोज़ा माई को, जो बेटे के अचानक आमद पर भी खुश थी और हैरान भी। नहीं, कैसे हो? धीमी आवाज़ में कहती खड़े खड़े ही पूछने लगी। अभी तक वो संभल नहीं पाई थी। कैसा होना है? पैसे नहीं थे, सारा कारोबार ठप हो गया, सब छोड़कर वापस आना पड़ा। अल्फाज के बरक्स वो खुश दिली से कह रहा था। सोचा बहन के घर कुछ दिन रह लूँ, ऐश कर लूँ, फिर पिंडी में कोई नौकरी ढूंढता हूँ, माँ को भी साथ ही ले जाऊँगा। सारी ज़िंदगी तुमने पाला है, अब मज़ीद तुम पे कहाँ बोझ बने। फिरोज़ा माई हक्का बक्का सी से देख रही थी। शकील क्या कह रहा था, इसकी समझ से बाहर था। पारस ने बमुश्किल इस बात में सर हिलाया। जैसे तुम चाहो, मुझे ज़रा काम है, फिर मुलाकात होती है। वो जाने के लिए मुड़ी, इसी पल अफजल बाबा चाय की ट्राली धकेलता अंदर दाखिल हुआ। सुनो बाबा, मेरे लिए कोई अच्छा सा कमरा सेट करा दो और मेरे बैग से सारा सामान निकाल कर अलमारियों में लगा दो। अभी तो कुछ दिन हूँ मैं इधर। वापस सोफे पर आराम से टेक लगाए और टांग पर टांग रख कर बैठते हुए शकील बोला था। पारस बामुश्किल ज़ब्त कर पाई, फिर पलटकर सतून की ओट से जालीदार पर्दे के पार देखा। वो ऐसे बैठा था जैसे इसके बाप का घर हो। पर्दे की जाली सफ़ेद थी और इसमें फूलदार सेल्फ प्रिंट बना था। फूल बूटों के दरमियान बहुत सी खाली सुराख थे। लम्हे भर का अमल था कि इन सुराखों में रंग भरने लगे। बस स्याह, सफ़ेद और सुरमई रंग, ब्लैक एंड वाइट फिल्म। मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ ये कोड, ये इंग्लैंड का नंबर है। किसने फ़ोन किया है इंग्लैंड? वो कानों से नीचे तक आते बालों वाला लड़का एक कागज़ पढ़ते हुए गुस्से से बोल रहा था। सामने खड़ी बालियों वाली लड़की का रंग सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे वो कोई मुर्दा लाश हो। अगर इस वक्त कोई इसे छू कर देखता तो शायद वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडी होती। अम्मी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो फिर तूने ही किया होगा। बोल, किसको फ़ोन किया है? वो सुर्ख बबू का चेहरा लिए ओराया था, साथ ही बिल परे फेंका। हवा ने कागज़ के टुकड़े को चंद गौते दिए और वो पारस के कदमों में आन गिरा। पारस इसी तरह होले होले कांपती शकील को देख रही थी। अल्फाज लबों से निकल ही नहीं रहे थे। इसी शुजा को क्या हो गया? इसी शुजा को क्या होगा और किसे करेगी? फिरोज़ा माई कहरआलूद आंखों से इसे देखती बोली। दीदा दलीली तो देखो, घर के फ़ोन पे अपने इससे बातें करती है और समझती है कि किसी को पता नहीं चलेगा। फिरोज़ा माई ने घटिया अंदाज में कहा। बता, क्यों किया था फ़ोन? क्यों बात करती है इससे? शकील आगे बढ़ा और इसने इसकी पोनी से इसके बालों को जकड़ लिया। सफ़ेद बर्फ़ के मुजस्मे से चीख निकली। बस एक बार किया था अम्मी, मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ एक बार। वो कराहने लगी, मगर शकील ताबड़तोड़ इसके सर, चेहरे और गर्दन पर थप्पड़ मारने लगा। इसकी चीखें सिसकी और कराहें बुलंद होती गईं। वो वहीं सहन में गिर गई शकील के कदमों में, और वो इसे ठुड्डे और थप्पड़ों से मारता रहा। फिरोज़ा माई चारपाई पे बैठी तमाशा देख रही थी। तबीयत साफ़ कर दी आज इसकी, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। मुझे तो यकीन है कि इस टट पूंजे को बाहर जाने के लिए पैसे भी इसी ने दिए होंगे। वो बोली तो सिर्फ इतना, तो सारा मसला यही था। नहीं अम्मी, मेरी बात सुनो भाई प्लीज़। शकील गुस्से में चीखता और ज़ोर से इसे मार रहा था।
وہ آہوں اور سسکیوں کے درمیان کچھ بولنے کی صحیح کرتی رہ گئی، مگر وہ نہیں رکا۔ دھندلے ہوتے منظر میں اسے اتنا ضرور نظر آیا تھا کہ صحن کی دیوار کے اوپر سے شجاع کی بہنیں جھانک رہی تھیں۔ پھر دھند سی ہر سو چھاتی گئی، گیلی دھند، جالی دار دھند۔ جالی دار پردے کے پار شکیل جہاں جھک کر ٹرالی سے پیسٹری اٹھا رہا تھا۔ پارس نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بمشکل خود کو کام ڈاؤن کرتے تلخی سے مسکرائی۔ رہو کچھ دن ہمارے ساتھ شکیل، کیونکہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں بھولی۔ زیر لب بڑبڑا کر وہ پلٹ گئی۔ پتھروں کا بنا بڑا سا بنگلہ عرصے بعد آباد نظر آ رہا تھا۔ مخروطی چھت، اونچی ستونوں کا طویل برآمدہ اور سامنے کھلا سا لان جو ڈھلان کے اوپر بنا تھا۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر دیکھو تو دور دور تک پھیلی پہاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ وہ گھر بلا شبہ پارس کے گھر سے کہیں بڑا اور خوبصورت تھا۔ سویرا سینے پہ بازو لپٹے برآمدے میں کھڑی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دور کچھ دیکھ رہی تھیں، فربا مائل سراپا۔ کیچے میں نفاست سے بندھے بال اور چبھتی ہوئی نگاہیں ان کی پوری شخصیت کو بیان کر رہی تھیں۔ خاموشی میں ارتکاز پیدا کرنے والی آواز موبائل کی تھی۔ وہ چونکی اور پیچھے دیکھا جہاں میز پہ رکھا موبائل بج رہا تھا۔ وہ آگے آئیں، موبائل اٹھایا اور کان سے لگایا۔ بولو فیضی، میں راستے میں ہوں، بس 10 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں یقین ہے کہ ہماری بھابھی نے تمہارے پیچھے جاسوس نہیں چھوڑ رکھے؟ خواجہ صاحب کو لاہور فون کر کے تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے محترمہ نے، مگر خواجہ صاحب پکے رہے۔ فی الحال میں احتیاط کر رہا ہوں، سو ڈونٹ وری۔ سویرا نے فون بند کر دیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد ملازمہ چائے کا پوچھنے آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بار بار کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے وہ فیضی کا انتظار کر رہی تھیں۔ انہیں پارس سے ملنے جانا تھا۔ آگے کا لاحِ عمل ذہن میں بار بار دہراتے وہ بے توجیہی سے لکڑی کی میز کے گلاس ٹاپ کو دیکھ رہی تھیں، جس میں چھت کا عکس جھلک رہا تھا۔ بیل بوٹے، اسپاٹ لائٹس، سب میز کے شیشے کے اوپر چھپ گیا۔ نگاہیں ان پہ مرکوز کیے وہ ان نقش و نگار کا تعاقب کرنے لگیں۔ بیل کہاں شروع ہوئی، پھول کہاں ختم ہوا، سب بھول بھلیاں بنتا گیا اور وہ خود کو اس میں کھونے لگیں۔ رضوان حیات نے خاموشی سے انہیں دیکھا، جیسے ان کے بولنے کے منتظر ہوں۔ وہ جو اتنی دیر ادھر ادھر کی تمہید باندھ رہی تھی، اب بالآخر بات کو منزل تک پہنچاتے دیکھ کر ذرا آگے کو ہوئیں۔ بھائی جی، اسجد تو منع کر رہے تھے کہ رضوان بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اچھی تھوڑی لگیں گے، مگر میں نے کہا بھائی جی کو نہیں بتائیں گے تو اور کس کو بتائیں گے؟ آخر برے وقت میں بھائی کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ سویرا، کیا ہوا ہے؟ حسب توقع بھائی جی کے چہرے پہ تشویش آتا رہی۔ بس کیا بتاؤں، اسجد کے تو ستارے ہی گردش میں رہتے ہیں۔ ہماری کوٹھی بینک سے قرض کی عوض گروی رکھی گئی تھی، مگر آپ تو جانتے ہیں اسجد کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے۔ سارا قرضہ بھی غارت گیا اور قرضہ ادا کرنے کا امکان بھی۔ اوہو، کیا بینک سے نوٹس آ گیا ہے؟ وہ پریشانی سے آگے ہوئے۔ جی بھائی جی، اور وہ کوٹھی ضبط کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ قرضے کی فکر نہ کریں، وہ تو اسجد کو ہی ادا کرنا ہے۔ پہلے بھی آپ سے اتنا پیسہ لیا، اب دوبارہ میں ان کو آپ سے کچھ مانگنے تھوڑی دوں گی۔ سویرا دیکھو، بات پیسے کی نہیں ہے۔ میں نے اسجد کو کہا تھا کہ وہ کسی ملٹی نیشنل میں جاب کر لے۔ شروع میں تنخواہ شاید بہت زیادہ نہ ہو، مگر اس کی ڈگری اچھی ہے، کام کرے گا تو تجربہ آئے گا۔ 9 to 5 جاب انسان کو ڈسپلن کرتی ہے، مگر وہ اڑا رہا کہ اپنی مرضی کاروبار کرے گا۔ کاروبار بے شک کرتا، مگر کچھ عرصہ نوکری کر کے تجربہ حاصل کرتا۔ دیکھو، دنیا کا کوئی کاروبار آپ تو بیٹھا کر نہیں کھلا سکتا۔ صبح 8 بجے آپ کو اٹھنا ہی پڑے گا۔ اپنے کاروبار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 12 بجے دفتر جا رہے ہیں
اور سب باتیں ٹھیک ہیں آپ کی بھائی جی؟ سویرا آپا بور سی ہو کر ان کے بات کاٹ کر بولی، مگر اب سارا مسئلہ کوٹھی کا ہے، وہ ضبط ہو رہی ہیں، ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے میں تمہیں کسی اچھی جگہ کرائے کا گھر لے دوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کرایہ کون دے گا؟ آپ سے تو نہیں لیں گے، 2 بچے میرے، ساس کا ساتھ، گھر بھی بڑا چاہیے ہوگا اور اس کا کرایہ بھی زیادہ ہوگا۔ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ کوئی حل نکل آئے گا، میں بینک والوں سے بات کرتا ہوں۔ وہ رہنے دیں، میری بات سنیں۔ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ فون ہی کر ڈالیں۔ آپ کی ڈیفنس والی کوٹھی جو نئی بنی ہے؟ رضوان حیات کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا، آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہاں، ندا سے شادی کے بعد وہیں رہنا تھا۔ خیر، انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ گھر مکمل فرنشڈ اور ڈیکوریٹڈ ہے۔ میں نے تو حضرت سے کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم وہیں رہ لیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ بھائی جی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رضوان حیات لمحے بھر کو چپ ہو گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے سویرا، مگر ندا سے رشتہ ختم ہوا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب بھی شادی کروں گا اسی گھر میں۔ ارے بھائی جی، آپ نے کون سا ابھی شادی کرنی ہے؟ اور پھر آپ کر بھی لیں تو آپ کے لیے یہ گھر بھی ٹھیک ہے۔ سویرا آپا نے کہتے ہوئے اعتراف میں نگاہ ڈالی۔ میں تو کہتی ہوں آپ اس کوٹھی میں نہ رہیں۔ دیکھیں وہاں ہر چیز آپ نے ندا کے لیے سجائی تھی، جب وہی دغا باز نکلی تو کیا آپ ان چیزوں اور دیواروں کے ساتھ رہ سکیں گے؟ میں نے تو عزت سے کہہ دیا ہے کہ میرے بھائی جی اتنے غیرت مند ہیں کہ کبھی اس کوٹھی کو مڑ کر بھی نہ دیکھیں۔ رضوان حیات نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سویرا آپا کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمکی۔ اور اب تو میں جانتی ہوں کہ وہ کوٹھی اور اس کی چیزیں آپ پہ حرام ہیں۔ جب بھی جائیں گے تکلیف ہی ہوگی۔ مجھے تو لگتا ہے وہ گھر ہی آپ کے لیے منحوس ثابت ہوا ہے، تبھی رشتہ ٹوٹ گیا۔ چلیں اب ہم ادھر شفٹ ہو ہی رہے ہیں تو آپ اس کے کاغذات بھی مجھے دے دیں۔ میرا ابھی سب پہ روب پڑے گا اور میرے سسرال والے مزید آپ سے دب جائیں گے۔ بھائی بہن کا اتنا خیال کرتا ہے کہ مشکل وقت میں پوری کوٹھی سے تحفے میں دے دی۔ وہ خوشی خوشی بول رہی تھی۔ جیسا تم چاہو سویرا۔ رضوان بہن کی خوشی دیکھتے ہوئے اپنا کرب جیسے پسے پوش ڈال کر دھیرے سے مسکرائے۔ اسپاٹ لائٹس تیز روشنی سے جل اٹھی۔ سویرا کی آنکھیں چندھیائیں، انہوں نے بے اختیار چہرہ پرے کیا اور سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں مسکراتا ہوا فیضان کھڑا تھا۔ سویرا بدوقت مسکرائی۔ چند لمحے قبل سوچی گئی یاد نے اس سے مسکراہٹ کو مشکل بنا دیا تھا، حالانکہ اس میں کچھ قابل اعتراض نہ تھا، پھر بھی دل کسی کونے میں ہوک سی اٹھی تھی۔ ایسی ہوک نہیں جو کسی کو دکھ دینے کے بعد برسوں اٹھی رہتی ہے، بلکہ بس یہ پریشانی کہ ہمارے اپنے دل کو سکون کیوں نہیں آتا، اگر آ جائے تو یاد سے متعلقہ شخص یاد بھی نہ رہے۔ آخر اس کے ساتھ کیا غلط کیا تھا ہم نے؟ کیسی ہیں آپا؟ وہ جھک کر ان سے ملا، پھر کرسی کھینچ کر ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اچھی ہوں، تم بتاؤ آگے کا کیا پلان ہے؟ ان کو کوئی تیسری بات کرنے کی خواہش ہی نہ تھی۔ آپ پارس کے پاس جائیں گی اور فی الحال صرف اس کی تعزیت کریں گی۔ ہمارا سرپرائز تب تک سرپرائز رہے گا جب تک ہمارے ہاتھ میں کورٹ کا آرڈر نہ رہو۔ سمجھ گئی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ تنویر کی کوئی اپڈیٹ؟ انہوں نے بہت مایوس کیا ہے مجھے۔ میں نے سب سے زیادہ بھروسہ ان پر کیا، بلکہ بھائی جی نے بھی سب سے زیادہ بھروسہ انہی پہ کیا تھا۔ انہوں نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے۔ فیضان کے چہرے پہ تعصب پھیلا۔ اسے نفی میں گردن ہلائی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی، اور دیکھو ہمیں اس کی اور پارس کی ڈیل کا ثبوت بھی مل گیا۔ مزید یہ کہ جب میں نے انہیں آپ کی آمد کا بتایا تو وہ اتنے حواس باختہ ہوئے کہ میرے نکلتے ہی پارس کو ساری بات فون پہ بتائی۔ یوں میرے لیے مزید بے اعتبار ہو گئے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے سامنے پھیلی نیلگوں اندھیرے کو دیکھا۔ شام اتر رہی تھی۔ یعنی وہ میری آمد کے لیے تیار ہوگی؟
تو پھر چلیں؟ انہوں نے فیضی کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ جی چلیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر تم ادھر، مطلب تم اس کے ملازم ہو؟ ڈونٹ وری، مجھے اہم مواقع کے لیے انٹری ٹکٹ خریدنا آتا ہے، اور آج کی شام کا شو میں مس نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں چھایا پختہ عزم لہجے میں پارس کے لیے سرد سی نفرت اور مسکراہٹ میں فتح کا یقین سویرا کو شانت کر گیا۔ سکون ملا تو یادیں بھول گئیں۔ وہ بھی مسکرا دیں اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ افضل بابا نے احتیاط سے الماری بند کی، پھر خالی بیگز بیڈ کے نیچے رکھے اور ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکیل ستائشی نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مائی ساتھ ہی ذرا خوش، ذرا حیران، ذرا پریشان کھڑی تھی۔ سب سیٹ کر دیا ہے صاحب، کوئی کام ہو تو مجھے آواز لگا دیجیے گا، یہ گھنٹی بجا دیجیے گا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کے قریب لگے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ شکیل نے اچھا جاؤ جان چھوڑو والے انداز میں سر ہلا کر منہ پھیر لیا۔ افضل بابا سر جھکائے باہر نکل گئے۔ مجھے صاف پتہ ہے شکیل، بات کیا ہے؟ ان کے نکلتے ہی فیروزہ مائی نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور گھوم کر بیٹے کے سامنے آئی۔ گھر تو زبردست ہے امی، ہوٹل اس سے بھی عالی شان ہوگا۔ وہ ابھی تک گھوم پھر کر ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ فیروزہ مائی کے ماتھے پر بل پڑے۔ جہنم میں گیا گھر میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ نہ، اس نے انگلی اٹھا کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ گھر کو جہنم میں نہیں بھیجنا ہمیں۔ شکیل مجھے سیدھی طرح بتا، تو اچانک بغیر اطلاع دیے کیوں آیا ادھر؟ یہی تو بتا رہا تھا ہوں امی، گھر زبردست ہے، ہوٹل اس سے بھی عالی شان ہوگا، اور اس گھر کو جہنم میں بھیجنے کی غلطی ہم نے نہیں کرنی۔ وہ مسکرایا تو اس کی آنکھیں پر اسراریت سے چمکی۔ فیروزہ مائی بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ تو گھر اور ہوٹل کے لیے آیا ہے، میرے لیے نہیں؟ اسے صدمہ ہوا تھا۔ لے، سب تیرے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ ادھر تم میرے ساتھ عیش کرے گی، میں اکیلا تھوڑی رہوں گا یہاں۔ وہ بیڈ کے ایک طرف بیٹھا، فیروزہ مائی تیزی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ مگر شکیل یہ سب پارس کا ہے، وہ ہمیں اب زیادہ دن برداشت نہیں کرے گی، ہم ادھر کبھی عیش نہیں کر سکتے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی نے ماحول کو عجیب شکل دے رکھی تھی۔ ایسے میں ان دونوں کی دھیمی سرگوشیوں میں کی جانے والی باتیں جیسے آدھی رات میں آسمانوں سے ارواح خبیثہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے پر پھیلائے زمین پر آ رہی ہوں۔ یہ سب بہت جلد ہمارا ہو جائے گا امی، اگر تو میرا ساتھ دے تو۔ وہ بھی دھیمی آواز میں بولا۔ سامنے دیوار پر زرد روشنی میں دونوں کے سائے گر رہے تھے۔ ماحول کی حیرت ناکی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تجھے لگتا ہے وہ ناگن یہ سب ہمارے نام کر دے گی؟ تو پاگل ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ اسے ڈرا دھمکا کر، کن پٹی پہ پستول تان کر بھی تو اس سے کاغذات پہ دستخط کروائے گا تو بھی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ وہ کبھی ہمیں کچھ نہیں دے گی شکیل۔ فیروزہ مائی کو اس کی احمقانہ سوچ پہ تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ تیری نزدیک کی نظر کمزور ہو گئی ہے امی، تجھے سامنے کی بات کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمیں پارو سے کچھ سائن نہیں کرانا، ہمیں بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پارو کے واحد رشتہ دار ہم ہیں، تو اس کی ماں، میں اس کا بھائی۔ شکیل ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ پر ہم ستیلے ہیں، ذرا سے پیسے خرچ کرو تو ستیلا سگا بن جاتا ہے۔ سوچ امی، پارو کے پاس کچھ نہیں تھا، پھر اچانک سے ایک دن بڈھا حادثے کا شکار ہو کر مر گیا اور پارو کو سب مل گیا۔ ایسے ہی اچانک اگر ایک دن پارو حادثے میں مر جائے تو؟ وہ مسکرایا۔ تو امی، اس کا سب کچھ ڈائریکٹ اس کے رشتہ داروں کو مل جائے گا، اور اب میں 100 سال اس ناگن کے مرنے کا انتظار کروں؟ یہ اتنی جلدی نہیں مرنے والی۔ فیروزہ مائی کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ ابھری۔
اوہ میری عقل مند ماں، تجھے لگتا ہے وہ بڈھا ایسے ہی مرا ہوگا؟ تو خود کہتی تھی اسے پارو نے مارا ہے۔ بظاہر وہ حادثہ تھا اور حادثہ ہی رہا، نہ کیس کھلا نہ تفتیش ہوئی۔ ایسے ہی اگر ہم پارو کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تو ہم اس سب کے مالک ہوں گے۔ فیروزہ مائی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر ان میں خوف اترا، رنگت سفید پڑی، وہ دم بخود رہ گئی۔ شکیل، تیرا مطلب تو پارو کو قتل؟ اس سے لفظ ادا نہیں ہوا، بے اختیار وہ قدرے پیچھے ہوئی۔ میں نہیں، ہم دونوں اسے راستے سے ہٹائیں گے۔ تو اس لیے ادھر آیا ہے؟ شکیل، اللہ کا خوف کر، مجھے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی، دل کرتا ہے مار مار کر منہ لال کر دوں، مگر قتل نہیں شکیل۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی، وہ ابھی تک خوف زدہ لگ رہی تھی۔ دیکھ امی، چند دن میں ہم سڑک پر آ جائیں گے، بھیک مانگ کر گزارا کرنا پڑے گا، تو لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے گی اور ان کے چھوٹے برتنوں میں ہڈیاں دیکھ کر موری کھانوں کو ترسے گی۔ وہ دبے دبے غصے سے بولا، مگر تیرے پاس کچھ تو ہوگا، اتنے سال تو نے دبئی میں نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچی، سارا سرمایہ ڈوب گیا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ پارو سے اپنا حق چھین لوں۔ دیکھ امی، ساری غلطی اس کی اپنی ہے، اگر اس نے سیدھے طریقے سے ہمیں ہمارا حق دیا ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے۔ ساری غلطی اسی کی ہے، تو خود پر الزام نہ لے۔ شکیل کے پاس خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سی دلیل تھی، ہر شخص کے پاس ہوتی ہیں۔ فیروزہ مائی چپ ہو گئی، اس کے چہرے پہ فکر کی لکیریں خوف کی نقطوں میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ البتہ دیوار پر گرتے دونوں کے سائے سلیٹ کی طرح صاف اور چپٹے تھے، اور سیاہ بھی۔